السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 13 ہے، سورہ یوسف چل رہی ہے، اینڈ کے مراحل پر ہے اور 94 آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم لوگ، اور اس میں مزید جانیں گے عاجزی اور استغفار کی جو دعا ہے اس کا کون سا وقت ایسا ہے جس میں زیادہ قبولیت ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 94 وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ۔ وَلَمَّا اور جب، فَصَلَتِ فاصاد لام جدا ہوا، العیر قافلہ، قالا کہا، ابوہم ان کے باپ نے، انی بے شک میں، لاجدو البتہ میں پاتا ہوں، ریح رایحہ خوشبو، یوسف علیہ السلام کی، لولا اگر نہیں، ان یہ کہ، تفندونی فانون دال تم بہکا ہوا کہو مجھے۔ 20 سال تک باپ جو نبی بھی تھے، کوئی غیب کا علم نہ تھا، کچھ خبر نہ تھی۔ جب اللہ نے خبر دی تو وہی جو سینس تھی وہ تیز ہو گئی، حالانکہ قمیص کے اندر کچھ بھی نہ تھا۔ اور دیکھیں یہ گستاخی کے الفاظ تھے باپ کے لیے، کیا الفاظ تھے؟ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ قالوا انہوں نے کہا، تاللہ قسم اللہ کی، انک بے شک تو، لفی ضلالک البتہ اپنے پرانے خبط، القدیمی پرانے خبط میں ہو، یعنی پرانی بھول میں، قاف دال میم۔ لفظی معنی کیا ہے؟ راہ حق سے دور ہونا۔ دیکھیں باپ کے لیے یہ الفاظ گستاخی کے الفاظ تھے، ایک ہی باپ کے اولاد تھے، لہٰذا کبھی بھی والدین اپنے بچوں کو اور نہ ایک دوسرے کو کمپیئر کیا کریں، یہ لغو اور بیکار قسم کی باتیں ہیں۔ ہر انسان کو اس کے کردار سے پرکھنا چاہیے، ہر شخص مختلف ہے۔ مثلاً ایک سیب کی ٹوکری لیں تو اس میں سے ایک سیب اگر میٹھا ہے تو باقی بھی میٹھے ہوں گے۔ ہر سیب کا حالانکہ اپنا الگ الگ ذائقہ ہے۔ یہ رشتے نہ دنیا میں معیار ہیں اور نہ ہی آخرت کے۔ فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ فلما پھر جب، ان یہ کہ، جاء آ گیا، البشیر خوشخبری دینے والا، القاہ اس نے ڈالا اس کو، علی وجہہ اس کے چہرے پر، فرتدا تو ہو گیا وہ، بصیرا دیکھنے والا، قالا اس نے کہا، علم کیا نہیں، اقول میں نے کہا تھا، لکم تم سے، انی بے شک میں، عالم میں جانتا ہوں، من اللہ اللہ کی طرف سے، ما لا جو نہیں، تعلمون تم جانتے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین۔ قالوا انہوں نے کہا، یا ابانا اے ہمارے ابا جان،
استغفر لنا، بخشش مانگیے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی، انا، بے شک ہم، کننا، تھے ہم، خاطئین، خطا حمزہ، خطا کار۔ اب بار بار اعتراف اور استغفار کی درخواست، یہاں عاجزی کا اقرار ہو رہا ہے۔ قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ قال کہا، سوف عن قریب، استغفر لکم میں بخشش مانگوں گا تمہارے لیے، ربی اپنے رب سے، انہ بے شک وہ، ہوا وہ، الغفور غفور بخشنے والا، الرحیم رحیم ہے، مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اسی وقت استغفار کی دعا کیوں نہ کی؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا نا کہ میں تمہارے لیے بخشش مانگوں گا اپنے رب سے، یعنی اس وقت نہیں کی دعا بلکہ بعد میں کی۔ اور وہ کون سا وقت تھا؟ کیونکہ اس لیے کہ زیادہ قبولیت کے وقت دعا کروں گا، یعنی تہجد کے وقت۔ سبحان اللہ۔ چلیں 98 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہرگز نہ بھولا کریں، لازمی لائک کر دیا کریں، میرے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے اور خوشی ہوتی ہے، اور آپ کے کمنٹس بھی۔ تو جو لوگ نئے ہوتے ہیں نا، لازمی کمنٹس دیا کریں اور اپنا خیال رکھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔